بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جیل کو جو دیتا ہے کمل کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سبل کے لیے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ان قصہ مختصر۔ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں احباب کا ایک مرتبہ پھر دل کی اتھا گہرائیوں سے رحمت رمضان پروگرام میں خیر مقدم۔ اللہ کریم آپ صاحب کا حامی و ناصر ہو، اللہ کریم آپ صاحب کو سلامت رکھے۔ سامعین ذوالفقار، ہمارے آج کے اس پروگرام رحمت رمضان کا جو عنوان ہے وہ ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد، اور ہمارے پینل میں جو احباب موجود ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ طیب الہی سلطانی صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ علامہ حافظ قاری علی حسن زاہدی صاحب۔ میں ان احباب کا بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے رحمت رمضان پروگرام کے لیے اپنا ٹائم عنایت فرمایا۔ پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں تو سب سے پہلے بارگاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں ہمارے آج کے مہمان محترم جناب قاری حافظ علی حسن زاہدی صاحب۔ بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ، بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ، آئینہ حق ہے شہ ابرار کا چہرہ، آئینہ حق ہے شہ ابرار کا چہرہ، خورشید حلیمہ تیرے مشتاق ہے خورشید حلیمہ تیری مشتاق ہے آنکھیں، بات نہیں اب ماہ ضیابار کا چہرہ، پوچھا کسی سائل نے کہ کیا چیز ہے احسن، پوچھا کسی سائل نے کہ کیا چیز ہے احسن، تو صدیق نے برجستہ کہا یار کا چہرہ، صدیق نے برجستہ کہا یار کا چہرہ، جبکہ جو نصیران کے دم نظر آتو یا رب، جبکہ جو نصیر آنکھ تو دم نظر تو یا رب
پتلی میں پھرے احمد مختار کا چہرہ، پتلی میں پھرے احمد مختار کا چہرہ، بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ۔ سامعین ذوالفقار بہت ہی احسن انداز میں بارگاہ خیر الانام میں اپنی عقیدت کے پھول نچاور فرما رہے تھے جناب علامہ حافظ علی احسن زاہدی صاحب۔ پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں تو ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ جیسے کہ پہلے بھی بتایا، ہمارے آج کے اس رحمت رمضان کا جو عنوان ہے وہ ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ تو ہمارے پاس مہمان موجود ہیں علامہ طیب الہی سلطانی صاحب۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے عنوان پر اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بحمدہ تعالی والصلاة والسلام علی احمد المجتبی محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ الکرماء والشرفاء والتابعین لہم بالاحسان الی یوم الجزاء۔ سبحان اللہ۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، وما قدر اللہ حق قدرہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین و ناظرین، سب سے پہلے میں اپنے محسن اپنے پیارے بھائی حافظ وحیب الرحمن چشتی صاحب آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام رحمت رمضان میں مدعو کیا۔ میں اپنے موضوع کو برقرار رکھتے ہوئے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، ہر معاشرہ اپنے اندر ایک حکمت عملی رکھتا ہے۔ کوئی بھی معاشرہ ہو وہ ایک حکمت عملی کے تحت ہی کامیاب ہوتا ہے، چلتا ہے۔ معاشرے میں رہنے والے افراد پر یہ منحصر ہوتا ہے کہ وہ اس کو کس طرح چلاتے ہیں، کس طرح اپنی حکمت عملی کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو اس معاشرے کو برقرار رکھنے کے لیے، اس حکمت عملی کو برقرار رکھنے کے لیے چند ایسے اعمال ہیں، چند ایسی ضروری باتیں ہیں جن کا جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ سب سے پہلے میں ایک وہم کا ازالہ کرتا چلوں۔ اعتدال کی بنیاد پر جو ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ایک ترازو میں تولتے ہیں اور اس کا جو معنی کرتے ہیں، وہ بلا شبہ مشہور و معروف تو ہے، لیکن حقیقتاً اس کی کوئی بھی ویلیو نہیں، حقیقتاً اس کا کوئی بھی حوالہ موجود نہیں ہے۔ جس طرح کہ ہم حقوق اللہ کا اور حقوق العباد کا جب آپس میں توازن کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ حقوق اللہ کی خیر ہے، حقوق العباد پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ حقوق العباد کو ہم زیادہ زور دیتے ہیں، حقوق اللہ کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ اصل میں حقوق اللہ فائق ہیں اور حقوق العباد نیچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حق زیادہ ہیں، بندوں کے حق کم ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ وما قدر اللہ حق قدری، کہ قدر کرنے والوں نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جو معنی اس حقوق کا کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حق اللہ معاف فرما دے گا، بندوں کے حق بندے معاف نہیں کریں گے۔ اس کی صورت یہ بنے گی کہ جب بندہ قیامت کے دن پھنسا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمانیت اس بات کی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمانیت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ اس کا بندہ مصیبت میں پھنسا ہو، اس کو پکارے اور وہ اسے نہ پہنچے۔ اللہ کو جب بھی پکارا جاتا ہے وہ اس اپنے بندے کی ضرور سنتا ہے، اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہے۔ لیکن بندہ ایک دوسرے پر فائق ہونے کے باوجود بھی، ایک دوسرے پر فضیلت لینے کے باوجود بھی، ہر ایک مخلوق پر افضل المخلوقات، اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے سے حسد کرتا ہے، اس کا کینہ کرتا ہے، بغض رکھتا ہے۔ اس کے باوجود وہ بخشے گا نہیں۔ حقوق اللہ کو پیچھے چھوڑنے کی وجہ یہی ہے، بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ رحمان ہے، وہ بخش دے گا، بندہ نہیں بخشے گا۔ قیامت کے دن جب انسان پھنسا ہوگا،
جس بندے نے کسی کا حق کھایا ہوگا، کسی کا حق غصب کیا ہوگا، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ اس طرح حل کرے گا کہ جس نے کسی کا حق کھایا ہوگا اس کی نیکیاں لے کر جس کا حق کھایا گیا ہوگا اس کو دیے جائیں گی، اور جب اس کا اس سے بھی حساب مکمل نہیں ہوگا تو پھر اس کے گناہ جس کا حق کھایا گیا تھا اس کے گناہ لے کر جس نے حق کھایا اس کو دیے جائیں گے، پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس معاملے کو اس طرح حل کرے گا۔ تو حضرات گرامی قدر، حقوق کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلا حق انسان پر، اگر کسی کی محبت، کسی جو انسان کی محبت کا سب سے زیادہ حقدار ہے وہ اس کی ماں ہے۔ اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دوبارہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ انسان کی ماں۔ تیسری دفعہ بھی آپ نے ماں کے متعلق فرمایا۔ چوتھی دفعہ آپ نے باپ کا حق بیان کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے، 9 ماہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، سب سے پہلی مشقت، پیدائش کے وقت دوسری مشقت، تیسری مشقت جب اس کی ولادت ہوتی ہے، اس کی پرورش اس کی ماں کرتی ہے، 3 مشقتیں اس کی ماں اٹھاتی ہے، اس لیے 3 حق بیان کیے۔ چوتھی مشقت جو اس کا باپ کرتا ہے، اپنی جوانی اپنے بیٹے پر اپنی بیٹی پر نچھاور کر دیتا ہے، ان کے لیے کمائی کر کے ان کو پڑھاتا ہے لکھاتا ہے، ان کے حقوق پورے کرتا ہے، اس لیے چوتھا حق باپ کا بیان کیا۔ لیکن قربان جائیں اس ذات پر جس نے یہ بیان کیا کہ میں 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب وہ ایک ماں کا پیار یہ ہے اور وہ جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر پیار کرنے والا ہوں تو اس کا حق کتنا زیادہ ہوگا۔ ہم نے اس کے حقوق کو پیچھے چھوڑ دیا اور بندوں کے حقوق کو فائق کر لیا۔ حضرت محترم، اس کی میں وضاحت کرتا چلوں۔ اللہ تعالیٰ کے انسان پر بنیادی طور پر 5 حقوق ہیں، اس سے زیادہ بھی ہیں لیکن بنیادی طور پر 5-6 حقوق میں بیان کرتا چلوں۔ سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے۔ اللہ بے شک۔ وحدانیت اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانا جائے، اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اس کا کسی کو ہم پلہ ہم سر نہ بنایا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ دوسرے نمبر پر رسالت آتی ہے۔ رسالت میں انسان پر یہ لازم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے، خاتم النبیین مانے، راحت العاشقین مانے، محبوب رب المشرقین مانے، محبوب رب المغربین مانے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا برگزیدہ بندہ اور بھیجا ہوا رسول مانا جائے۔ بے شک یہ رسالت کا حق ہے، اگر اس طرح نہ مانا جائے گا تو حق ادا نہیں ہوگا۔ بے شک۔ تیسرے نمبر پر اللہ کریم نے فرمایا کہ نماز ہے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں 12 دفعہ فرمایا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز کا حق کیا ہے؟ نماز کا ہرگز یہ حق نہیں کہ سجدے کر دیے جائیں، رکوع کر دیے جائیں اور اپنا فرض ادا کر دیے جائے اور بات ختم، یا پھر یہ بالکل بھی حق نہیں کہ ثواب کی نیت سے نماز پڑھی جائے، بلکہ نماز کا حق یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر نماز پڑھی جائے۔ نماز کا حق یہ ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر نماز پڑھی جائے، نہ کہ جنت کی خاطر نماز پڑھی جائے، نہ کہ دوزخ سے ڈر کی وجہ سے نماز پڑھی جائے۔ نماز کا حق یہ ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر نماز پڑھی جائے، تب نماز کا حق ادا ہوتا ہے۔ بے شک۔ پھر فرمایا کہ چوتھے نمبر پر فرمایا کہ زکوٰۃ ہے۔ سبحان اللہ کریم نے 12 دفعہ قرآن پاک میں فرمایا کہ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اور زکوٰۃ کا حق یہ ہے، اللہ کریم نے 12 دفعہ حکم دیا زکوٰۃ ادا کرو، اور زکوٰۃ کا حق یہ ہے کہ جب انسان صاحب نصاب جو بندہ ہوتا ہے، صاحب ثروت، جس پر جو مال کے نصاب جب بن جاتا ہے، اس پر زکوٰۃ جب فرض ہو جاتی ہے، اس کو یہ چاہیے کہ جب زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کی نیت صرف اور صرف رضا الہی ہونی چاہیے، نہ کہ دکھلاوا، نہ کہ مشہوری ہونی چاہیے۔ جب اس کی نیت مشہوری اور دکھلاوے کی ہوگی تو اس کی زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی لیکن وہ ثواب یا پھر اس بات کا حقدار نہیں ہوگا جو اصل میں ہونی چاہیے تھی۔ وہ یہ نیت بھی نہیں رکھ سکتا کہ میں 1 دے رہا ہوں تو اللہ مجھے 2 دے گا، جبکہ اللہ نے وعدہ کیا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، میں 2 گنا دیتا ہوں، 2 سے بڑھ کر بھی دیتا ہوں۔ بے شک اللہ کا وعدہ ہے، لیکن انسان کی نیت صرف اور صرف رضا الہی ہونی چاہیے۔ پھر فرمایا اللہ کریم نے فرمایا کہ 5ویں نمبر پر روزہ ہے۔ روزے کے متعلق اللہ کریم نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بنیادی طور پر روزہ ایک ڈال ہوتی ہے،
یہ ایک ایسا پردہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان حائل ہوتا ہے. اس کا علم صرف انسان کو اور اس کے خالق کو ہوتا ہے. تیسرا بندہ اس چیز کو نہیں جان سکتا، نہ ہی جانتا ہے. انسان کو چاہیے کہ جب روزہ رکھا ہوا ہو تو ان ساری باتوں سے اجتناب کرے جس کے متعلق منع کیا گیا ہے. گالی گلوچ سے اجتناب کرے، وہ چغل خوری سے اجتناب کرے، بغض و حسد سے اجتناب کرے، سارے برے کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے، حرام کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے. تب روزے کا حق ادا ہوتا ہے. اور اسے چاہیے کہ وہ اس پردے کو نوچے نہ. اس کا حق اسی طرح ادا ہوگا جب وہ روزہ اس طرح رکھے کہ بارہا دفعہ یہ نہ کہے کہ یار آج بڑا روزہ لگ گیا ہے، آج بہت زیادہ گرمی ہے یا آج بہت زیادہ پیاس لگ گئی ہے. یہ جگہ جگہ جا کر یہ نہ کہتا پھرے، بلکہ خاموش رہے، صبر کرے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے. تب روزے کا حق ادا ہوگا. پھر فرمایا کہ حج ہے آخر پہ. حج اس طرح کرے کہ ایسا نہ ہو کہ حج اتنے پیسے خرچ کر کے میری بارگاہ میں آئے اور صرف چکر لگا کر واپس چلا جائے، دکھلاوے کے لیے حاجی بن جائے. اس کی مثال اس طرح ہے کہ ہم نے چھوٹے ہوتے ہیں ایک مقولہ سنا تھا کہ ایک حاجی صاحب تھے، وہ حج کرنے گئے. جب واپس پہ آئے تو ان کا قرض بہت زیادہ ہو گیا تھا، ان کا کھاتا دکان پہ بہت زیادہ ہو گیا تھا. جب واپس آئے تو وہ دکاندار کے پاس گئے، اس سے کہا کہ میرا رجسٹر نکالو. جب اس نے سنا کہ حاجی صاحب آئے ہیں، رجسٹر نکلوانے آئے ہیں تو پیسے بھی دیں گے، وہ بڑا خوش ہوا. اس نے خوشی کے ساتھ ان کا کھاتا نکالا. جب کھاتا نکال کے سامنے رکھا تو وہ بندہ جس نے حج کیا تھا وہ کہنے لگا کہ یہاں پر میرے نام کے ساتھ حاجی بھی لکھ دو. اگر دکھلاوے کے لیے حج کیا جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. یہ نصیب کے چکر ہیں، اس کا حج نہیں ہے، طواف کعبہ نہیں ہوگا. پھر یہ حق رکھتا ہے حج کہ صرف اور صرف رضا الہی رکھی جائے. یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور حق صرف رضا کے ساتھ حاصل ہوتا ہے. حق صرف رضا کے ساتھ ہی مکمل ہوتا ہے. پھر آخر پہ حقوق العباد ہے. حقوق العباد میں سب سے پہلے انسان کا حق اپنے ماں باپ پر ہوتا ہے. ماں باپ اس کے حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق ہوتے ہیں. ماں باپ کے ساتھ اس کا حسن سلوک اس طرح ہے کہ ماں باپ کو عزت کے ساتھ دیکھے، ان کو عزت کی نظر سے دیکھے، ان کی عزت کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، صلہ رحمی کرے، ان پر اپنی قدرت کے مطابق اپنا مال خرچ کرے. پھر اس کے بعد اس کے رشتہ دار آتے ہیں. رشتہ داروں کا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے. اور سب سے بڑا ان کا جو حق بنتا ہے بندے کا رشتہ داروں کے ساتھ، وہ یہ حق بنتا ہے کہ ان کے ساتھ قطع تعلقی نہ کرے، تعلق کو کسی نہ کسی طرح برقرار رکھے. یہ حق بنتا ہے انسان کا. اور پھر مسکین کا جو حق بنتا ہے، مسکین کا انسان کے لیے مسکین کا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی وہ دروازے پر آئے مانگے تو اس کی جولی کو خالی نہ بھیجے. بے شک تھوڑے دے لیکن دے ضرور. یہ اس کا حق بنتا ہے. مسافر کا جو حق ہے اللہ کریم نے بیان کیا. مسافر کا جو حق ہے وہ یہ ہے جب مسافر تمہارے پاس آئے، اگر اسے مال کی ضرورت ہو تو مال دو، اگر وہ تم سے رستہ پوچھے تو اسے رستہ صحیح بتاؤ. اگر اسی طرح جو تمہارا قریبی دوست ہے، تمہارے ساتھ بیٹھنے والا ہے، تمہارا ہم نشین ہے، تمہارا ہم پلہ ہے، تمہارا ہم جماعت ہے، تمہارے اساتذہ کرام ہیں، تمہارے دوست ہیں، تمہارے شاگرد ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا گیا. ان کے ساتھ صلہ رحمی اس طرح ہے کہ جب تمہارا دوست تمہارے سامنے کوئی غلط کام کر رہا ہو تو اسے روکو. یہ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کو روکو، کسی نہ کسی طریقے سے روکو، کیونکہ تمہارا دوست ہے، وہ آپ پر غصہ نہیں ہوگا. آپ چاہیں تو اس کو غصے کے ساتھ روکیں. یہ آپ کا حق بنتا ہے اس پر، تاکہ آپ کا حق ادا ہو جائے. اگر وہ نہیں رکتا تو آپ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہیں. کل قیامت کے دن آپ سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی. یہ آپ کا حق ہے. اسی طرح انسان نے مخلوق کے حق کو آگے رکھ لیا اور اللہ کریم کے حق کو پیچھے رکھ دیا، جبکہ اللہ کریم کے جو حقوق ہیں وہ مخلوق پر فائق ہیں. کیونکہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ الذی خلقک فسواک فعدلک. ماں نے تو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، جنا، پرورش کی، باپ نے اپنی جوانی قربان کی، لیکن وہ خالق کائنات جس نے فرمایا الذی خلقک، میں نے تمہیں تخلیق کیا. اگر وہ تخلیق ہی نہ کرتا تو انسان پیدا کیسے ہونا تھا؟ اس لیے وہ سب سے زیادہ مستحق ہے کہ اس کے حق ادا کیے جائیں، اس کی عبادت کی جائے، اس کو راضی کیا جائے. آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں اپنے حقوق ادا کرنے اور مخلوق کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. سامعین ذوالفقار بہت ہی آسان انداز میں اپنے موضوع کو
صحیح معنوں میں آپ تک پہنچایا۔ اللہ کریم ان کو مزید برکتیں اور کامیابیاں عطا فرمائے۔ اور آخر میں بارگاہ الوہیت میں یہی دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں حقوق اللہ اور صحیح معنوں میں حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔